کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا، اور بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا اور بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔
آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے, بڑی دولت دی ہے, عید کا دن ہے, میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا, بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے, یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غم زدہ کھڑا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے, اسے نہلا دھلا, اس کو نئے کپڑے پہنا, معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا, یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے, میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, ہنسایا, اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے, اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے, خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورگلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار. 4 نمازیں پڑھی, باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے.
सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़ुन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा, तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मज़ार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्शे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला। हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, बटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मनरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है हूं, मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह से मंगनी है और क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना,
کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے؟ جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز اے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے؟ کس نے تجھے بنایا؟ کس نے تجھے یہ آنکھیں دی؟ کس نے یہ لب دیے؟ کس نے یہ دل دیا؟ کس نے یہ دماغ دیا؟ کس نے یہ شعور بخشا؟ کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو، مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے نو تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو، یہ گندگی، یہ پخانا، یہ عفونت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانا یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے لوگوں
کل سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کے تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے، کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے، تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسا دیا، چوما اسے۔ تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا، شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، ٹیما بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے، رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ روزانہ قدم با قدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، ذاک خستش عاقبت بالین بہود۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔